تو منتظران آقا امام زمان علیہ السلام سے یہ مطلوب ہے کہ حسینی بننا سیکھیں. مشکل نہیں ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہے. توبے کی قبولیت مشکل نہیں ہے. آقا عبداللہ حسین غور کو قبول کرتے ہیں، نہ صرف غور کو، اس کے بیٹے کو بھی. کیا توبہ قبول ہی قبول ہے، غلام قبول ہے، مصعب قبول ہے. بولے آقا عبداللہ غور انہیں پیشکش کرتے ہیں کہ آج تمہارے گناہ بخشے جائیں. جیسا کل عرض کیا ابن اور کے لیے کہا ایسا کام کروں گا کہ تمہارے سارے گناہ دھل جائیں. سر ہمارا ساتھ ہوگا، سر ہماری مدد کرنا. یہ ناچیز جان اسے فدا کرنا ہماری راہ میں. تمہارا ماضی پاک، آئندہ اور مستقبل تمہارا روشن. ابن اور ناکام ہوا مگر اور ابن یزید ریاحی کامیاب ہوا. علی فرزند اور کامیاب ہوا، اور غلام اور کامیاب ہوا، مصعب برادر اور کامیاب ہوا. اب میں معلوم اور کتنے افراد آئے تھے، لیکن عبید اللہ ابن اور ناکام ہو جاتا ہے. تو منتظران آقا امام زمان حسینی بننا سیکھیں. حر سے، ابن حر سے، غلام حر سے سیکھیں، حسینی بننا سیکھیں. تو پھر مشکل نہیں ہے. دعا کریں، آقا عبداللہ حسین کا واسطہ دے کر دعا کریں، بلکہ خود آقا عبداللہ حسین کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا آپ دعا کریں کہ میں حسینی بن جاؤں. کوشش ہونی چاہیے. تا دلم در حرم قرب تو یابد راہی آتشیزن کہ برایت سے وجودم آہی. آقا عبداللہ حسین کی ایک نظر اگر ہو، ایک چنگاری اگر ہمارے وجود میں روشن ہو جائے تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم بیدار ہو سکتے ہیں. تاجر اندر حرم قرب تو یابد راہی آتشیزن کی برایت سے وجودم آہی. وہ آہ جو حضرت غرد ہیں، وہ آہ جو حبیب ابن مذہب، ایسی آہ کہ جس میں محبتیں بھری ہوئی ہیں، مودتیں بھری ہوئی ہیں، اطاعتیں بھری ہوئی ہیں، فرمان برداریاں ہیں، قربانیاں ہیں اس آہ میں، جان ساریاں ہیں اس آہ میں. ڈرے نہیں. عرض کریں آقا عبداللہ حسین کی خدمت میں، آقا امام زمان کی خدمت میں، تو بیکا تو صد کو گناہ می بخشی. معمولی کام کریں تو بیکا تو صد کو گناہ می بخشی. میں نے بیچارہ چس آزم کی نرارم کاہی. اس قدر بیچارے ہم لوگ، وہی کاہ ہمارے پاس نہیں، وہ معمولی سی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اسی کاہ کو پیدا کریں تاکہ کوہ گناہ بخشے جائیں. اب عبداللہ حسین کی اللہ ایسی چیز ہوتی ہے. حسینی بن جائیں، پھر گزشتہ گناہوں کی فکر نہ کریں. مرکز تحول ہے آقا عبداللہ حسین. تحول کس طرح کہ ماضی کو خراب کر دیتے ہیں، مستقبل کو روشن کر دیتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ سالوں میں عرض کیا کہ آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کے بارے میں آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی نجات حسینی اوسع بھی ہے، اسرع بھی ہے، وسیع تر بھی ہے، سریع تر. بہت جلد انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر دینے والی ہے. صرف حسینی بنے، مہدوی بنے. حسین انہیں بھی بچانا چاہتے ہیں جو ان کی نصرت بھی نہیں کرتے، انہیں بھی بچانا چاہتے ہیں. ابن عمر کی مثال
آج کل آپ کی خدمت میں یہی ابن عمر اس نے انکار کیا کہ میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا، مجھ سے تقاضائے نصرت نہ کرے۔ آقا عبداللہ حسین اسے بھی بچانا چاہتے ہیں۔ فرمایا ابن عمر جب تم ہماری نصرت نہیں کرنا چاہتے تو اس قدر دور چلے جاؤ کہ میری صدائے حل من ناصر ینصرنا، میرے استغاثے کی آواز تجھ تک نہ پہنچے، دور نکل جاؤ۔ اگر ہمارے استغاثے کی فریاد سن لی اور ہماری مدد نہ کی تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاکت کیا چیز ہے؟ وہی مات میتتن جاہلیہ، یہ ہلاکت ہے کہ کفر و شرک و نفاق کی موت مرے گا انسان، یہ ہلاکت ہے، ہمیشہ کی بدبختی ہے، ہمیشہ کا عذاب الہی، یہ ہلاکت ہے۔ فرمایا کہ لأنی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو یقول، فرمایا اے ابن عمر میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ میرے نانا نے یہ فرمایا ہے من سمع داعیت اہل بیتی ولم ينصرهم على حقهم الا اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار۔ اے ابن عمر میرے نانا نے فرمایا ہے جو ہم اہل بیت کا استغاثہ سنیں اور ہمارے حق کے لیے، حصول حق اہل بیت کے لیے ہماری نصرت نہ کرے، خداوند اسے منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا، لہذا دور نکل جاؤ۔ آقا عبداللہ سے بچانا چاہتے ہیں، کم از کم دور چلے جاؤ۔ ایک تقاضا کیا آقا عبداللہ حسین نے ابن عمر سے، وہ جس نے منہ پھیر لیا تھا، جس نے انکار کیا تھا، کہا کہ اگر ہماری نصرت نہیں کرنا چاہتے تو پھر فرمایا اِلَّا تَنْصُرْنَا فَاتَّقِ اللَّهَ أَلَّا تَكُونَ مِمَّنْ يُقَاتِلُنَا، جب ہماری مدد نہیں کرتے، ہماری مدد نہیں کرتے تو خبردار ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، کم از کم ان میں بھی شامل نہ ہو جائیں، دور نکل جائیں، کم از کم ہمارے دشمنوں میں نہ ہو جائیں۔ یہ کم ترین نصرت ہے اہل بیت کی کہ اگر دوستوں میں سے، جانصاروں میں سے نہیں بنتے تو کم از کم دشمنوں میں سے نہ ہو جائیں، یہ کم ترین نصرت ہے۔ وَاللَّهِ لا يسمع واعيتنا احد ثم لا ينصرنا الا هلك، جو ہم اہل بیت کا استغاثہ اور فریاد حل من ناصر ینصرنا سنیں اور مدد نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے۔ ابن عمر امام کو پہچانتا تھا، امام شناس تھا، اور راہ امام کو بھی پہچانتا تھا۔ راہ آقا عبداللہ حسین راہ شہادت ہے، راہ آقا عبداللہ حسین راہ احیاء دین ہے۔ جانتا تھا کہ راہ امام، راہ بہشت، راہ سعادت، لیکن نصرت نہ کی، ساتھ نہ دیا، ہمراہ نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ جو ہم چاہیں امام کو چھوڑ کر زندہ رہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم زندہ رہیں گے امام کے ساتھ، مریں گے امام کے ساتھ۔ تعلیمات اسلام یہی ہے، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و محمد و ممات محمد، جینا مرنا انہی کی طرح، جینا مرنا ان کی طرح، یہی چاہتے ہیں ہمارا جینا بھی اہل بیت کی طرح۔ اہل بیت دین کے لیے جیتے ہیں، دین کے لیے مرتے ہیں، ہم بھی دین کے لیے جیے، دین کے لیے مریں۔ تو امام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر زندہ رہنے کی کوشش، یہ ناکامی ہے، ناکامی کا زینہ، یہ غلطی ہے۔ ابن عمر اسی لیے ناکام ہوا، وہ چاہتا تھا کہ آقا امام حسین سے ہاتھ اٹھا کر زندہ رہے، دین کی نصرت سے ہاتھ کھینچ کر زندہ رہے، اس لیے وہ ناکام ہوا۔ شیعہ جانتا ہے، ہم شیعہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ولایت کے ساتھ رہنا سعادت ہے، ساتھ رہنا یعنی زندہ رہیں یا مرے ولایت کے ساتھ رہیں، جینا مرنا ولایت کے ساتھ، ولایت اہل بیت کے ساتھ ہوگا، یہ سعادت ہے۔ لیکن مختلف عوامل ہم سے جدا کر دیتے ہیں، ہمیں مختلف عوامل
حق سے جدا کر دیتے ہیں، جیسے لوگوں کی توجہ ہمیں حق سے جدا کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی توجہ کی لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری اکثریت کا معیار لوگ ہیں کہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے مجھے۔ شادی بیاہ میں، کھانوں میں، خواجگی میں، باقی مراسم میں یہی معیار ہے کہ اگر میں ایسا کروں لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں دیکھتے کہ خداوند کیا کہتا ہے، نہیں دیکھتے اگر مسلمان کیا کہیں گے، لیکن ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نے یہ غذا نہ دی لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے ایسا کام نہ کیا لوگ کیا کہیں گے، اگر ہماری شادی میں ڈھول باجے نہ بجے لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ معیار ہوگا، یعنی اہل بیت کے خاص سرکار نہیں ہے۔ تو مختلف عوامل ہمیں حق سے جدا کر دیتے ہیں، مثلا لوگوں کی توجہ، لوگوں کی چھوئی گوئیاں اور معاشرتی زندگی، طبقاتی زندگی کہ میں اس طبقے کا ہوں، لہذا نہ نچلے طبقے کے لوگ ہم سے رشتہ لے سکتے ہیں نہ ہم انہیں رشتہ دے سکتے۔ طبقاتی جدائی آ گئی، یعنی ہم نے طبقے کو معیار بنایا ہے، نہ دین کو، نہ ایمان کو، اخلاق کو نہیں۔ ہمارے طبقے میں جو ہے مثلا وہی لوگ آئیں گے، چلیے ہم یہ ہے، حتیٰ لین دین میں تجارت نہیں ہے، لہذا ہم غلطیوں اور گناہوں کو جانتے ہیں۔ شیعہ منتظرین آقا امام زمان جانتے ہیں یہ غلطی ہے، یہ ناحق ہے، یہ گناہ ہے، پھر بھی انجام دے دیتے ہیں، اس لیے تاکہ دنیا اور اہل دنیا کی نگاہوں میں مقبول باقی ہو جائے۔ ہم یہ گناہ کر دیتے ہیں تاکہ دنیا کے ہاں کیا بات ہے، دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یعنی سب سے بڑی غلطی، راہ سعادت میں رکاوٹ، ناراضگی اہل بیت، غضب الہی کو دعوت دینا، ناکامی، سعادت ابدی کو خیرات کہنا ہے۔ ہمارے معیارات حسینی ہونے چاہیے، ہمارے معیارات امام زمانی ہونے چاہیے، قرآنی ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا انجام برا ہوتا ہے جن کے معیارات لوگ اور دنیا اور اہل دنیا ہو جائیں۔ ابن اور واقعہ کربلا کے بعد تا عمر جب تک فرات نے چھلانگ لگا کر خودکشی نہ کی اس وقت تک اسی حسرت دے رہا۔ ابن اور ایک دھانوڈول شخص تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، مضبوط عقیدے والے نہ تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، نڈر تھے، لڑتے تھے، مرتے تھے، گنڈا ٹائپ کا شخص، لیکن عقیدتی حوالے سے مانا وجہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی عثمانی، کبھی علوی ہے، کبھی مختاری ہے، کبھی مصحف کی طرف ہے، پھر اسی مصحف میں اسے زندان میں ڈال دیا، پھر سفارشوں سے آزاد کی، اسی کے خلاف قیام کیا، 300 افراد جمع کیا، مصحف کے خلاف قیام کیا۔ جب تک فرات میں چھلانگ لگا کر خودکشی نہ کی اس وقت تک اس کی یہ حسرت رہی۔ چند جملے اس کی اشعار عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ابن اور اراہا حسرت ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں یہ حسرت رہی میرے دل میں۔ یہ صاحبان لغت نے ان اشعار کو نقل کیا ہے، صاحبان سیر نے اسے نقل کیا ہے، صاحبان تاریخ نے نقل کیا اس کے ان اشعار کو، اور شیعہ سنی منابع میں موجود ہیں۔ اراہا حسرت ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں یہ حسرت رہی۔ تردد بین صدری و تراقی، یہ حسرت میرے سینے اور میرے حلقوم تک اس کا تردد ہے، آنا جانا رہتا ہے۔ سینے میں حسرت ہے، یہاں تک، پھر آگے بتا نہیں سکتے۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ حسرت ہے۔ حسین حین یطلب بدل نصری، جب حسین نے مجھ سے نصرت کا مطالبہ کیا تھا، تقاضا کیا تھا، علی اہل العداوۃ والشقاق، ان ظالموں کے خلاف، ان دشمنوں کے خلاف، منافقین کے خلاف مجھ سے نصرت کا تقاضا کیا، میں نے نہ کیا، یہ حسرت رہی۔ فلو عصیتہ یوما بنفسی، اس دن کاش کہ میں حسین کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دیتا۔ لنلت کرامت یوم التلاقی،
تمہیں روز ملاقات پروردگار میں کامیاب ہو جاؤ، میں کرامت کو حاصل کرا نہ کیا۔ ابن اور کہتا ہے کہ ابن محمد تفدیح نفسی، اس فرزند رسول کے ساتھ میں نے نہ دیا کہ میری جان اس پہ فدا ہو جائے، میں نے ساتھ نہ دیا۔ اودعت المودع بالطلاق، میں نے منہ پھیر لیا اور جدا ہوا، ساتھ نہ دیا۔ یہ حسرت ہے۔ غداتا یقول بالقصر قولا، جب قصر بنی مقاتل کہتے آقا عبداللہ حسین نے مجھ سے تقاضا کیا تھا اور مجھ سے کہا تھا اتترکنا وتعظم بالفراق، کیا ابن غور کیا تو ہمیں چھوڑ دے گا، کیا تو ہم سے جدا ہوگا؟ مجھ سے پوچھا تھا، مجھ سے کہا تھا، لیکن میں نے نہیں سنی۔ تو اس حسرت میں ابن غور کہتا ہے فلو خلق التلق قلب حی، اگر غم سے کسی کا دل پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ذهب القلب مني بالفراق، تو میرا دل اس قابل ہے کہ پھٹ جائے اس غم سے کہ میں نے حسین کا ساتھ نہ دیا۔ حسین کا ساتھ نہ دینا بھی آسان نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ لقد فاز الغلا نصروا حسینا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے حسین کی مدد کی۔ لقد فاز الغلا نصروا حسینا وخاب الاخرون ذو النفاق، وہ لوگ جن کے منافقانہ چہرے تھے وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ ابن اور ناکام ہو گیا، ابن اور ناکام ہو گیا۔ آخری چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ جو ابن یزید ریاحی جیسے، حبیب ابن مظاہر جیسے اور خاندان اور میں جتنے افراد آئے، وہ انہوں نے کیا پایا؟ کربلا والوں نے کیا حاصل کیا؟ جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا، انہوں نے یہ چند باتیں، دنیا سے عاقبت بخیر ہوئے، ایک بڑی کامیابی۔ حد عقل یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں۔ اور دوسری کامیابی کی عاقبت بخیری میں بھی درجات بہشت کے بہترین درجات میں فائز ہوئے، ان سے آگے پھر مقام نہیں۔ شہدائے کربلا کے لیے عالی ترین مقام وہ حاصل کیے، اور پھر خوبان عالم اور سجائے الہی کے ابدی درود و سلام کے مستحق ہوئے کہ انبیاء ان پہ درود بھیجیں۔ جو لوگ آقا امام حسین کا انہوں نے ساتھ دیا، شہید ہوئے، انبیاء اور سیاہ ان پہ درود بھیجتے ہیں کہ مستحق کے درود خوبان عالم بنے۔ چوتھی کامیابی، مومنین کے لیے تا قیامت الگو بنے، لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور حسینی بنتے ہیں۔ پانچویں کامیابی، ان کی یاد ابدی ہو گئی، ان کی سیرت ابدی ہو گئی، یہ ابد الآباد اسوا بنے، سب کے امام بنے، پیشوا بنے، رہنما بنے۔ چھٹی کامیابی، آخرت میں پیغمبر آل پیغمبر کے ہم نشین ہوئے، اخروی کامیابی۔ ساتویں کا مقام شفاعت کو پایا، شہدائے کربلا شفاعت کریں گے، دوسروں کی شفاعت کریں گے، مقام شفاعت حاصل کیا۔ آٹھویں کامیابی، اللہ کی طرف سے درود و سلام کو خرید لیا، خداوند ان پہ درود بھیجتا ہے۔ نویں کامیابی، ان کی قبریں بہترین بندگان الہی کی زیارت گاہ بنی، ان کی قبریں مخصوصاً حجت ابن الحسن یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کہ آقا امام زمان ان کی قبروں پہ حاضر ہوتے ہیں زیارت کے لیے، زیارت گاہ ہے خاص الخاص عالم۔ دسویں کامیابی، بہترین موت ملی یعنی شہادت، اور وہ بھی بہشت میں اپنی جائیگاہ کو دیکھنے کے بعد۔ پہلے دیکھ لیا کہ جنت کی کیا مقام، پھر شہید ہوئے اور نہ صرف اپنے مقامات کو دیکھ لیا بلکہ کربلا سے پیغمبر اسلام کی زیارت کی، اہل بیت کی جائیگاہ ہے جنت دیکھ لیا، پھر شہید ہو گئے۔ ایسی ہزاروں اور فضیلتیں ہیں ان کی۔
جنہوں نے ساتھ دیا آقا عبداللہ حسین کو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری عزاداری میں ان اہداف کو مد نظر رکھیں اور صدق دل سے کہیں آقا عبداللہ حسین کی بارگاہ میں یا لیتنا کنا معبود انا بولا فوزا عظیما، ہم ہوتے تو کامیاب ہوتے۔